بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں پلٹتا ہوں بخاری کی طرف یا نصوص کی طرف، اور ہم اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تشریح کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم جو سود کا باب میں نے شروع کیا ہے اور فقہیات کا، اسے بھی ہم پیش کرتے رہیں گے۔ باب خراج الحجام، پوچھنا لگانے والے کی اجرت کا بیان۔ خراج کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر اجرت۔ حدیث نمبر 2278 متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، یعنی پوچھنا لگوایا، اور پوچھنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی۔ اگر پوچھنا لگوانا ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پوچھنا لگواتے اور نہ ہی اس کی اجرت دیتے۔ حدیث نمبر 2279 ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا اور پوچھنا لگانے والے کو اس کی اجرت دی۔ اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ اس کو نہ دیتے۔ حدیث نمبر 2280 متفق علیہ۔ عمرو بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا اور آپ کسی کی مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ اتنی حدیث ہوئی، کئی بار یہ حدیث گزر چکی ہے۔ باب من کلم موالی العبد ان یخفف عنہ من خراجہ، اس مسئلے کا بیان کہ جس نے کسی غلام کے مالک سے غلام کے اوپر مقررہ ٹیکس میں کمی کے لیے سفارش کرے اور اس سے کہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اسے میں تخفیف کر دیں۔ یہ روایت 2281 ہے اور راوی انس بن مالک ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوچھنا لگانے والے غلام ابو طیبہ، اس کا نام تھا ابو طیبہ، ان کو بلایا۔ انہوں نے آپ کے پوچھنا لگایا اور آپ نے انہیں 1 یا 2 سا یا 1 یا 2 مد اجرت دینے کے لیے کہا۔ آپ نے ان کے بارے میں سفارش کی، یعنی ان کے مالکوں سے، تو ان کا خراج کم کر دیا گیا، یعنی ان کے اوپر جو ان لوگوں نے ٹیکس لگا کے رکھا تھا اس میں تخفیف کر دی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سینگی لگانے کی اجرت نہیں لینی چاہیے، اور بعض میں اس کی اجرت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت دی تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، تو اجرت دے سکتے ہیں، اور پہلی والی حدیث منسوخ ہے۔ پچھلی حدیث میں پوچھنا لگانے والے غلام کی کنیت ابو طیبہ مذکور ہے، ان کا نام نافع بتلایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسی کو صحیح کہا ہے۔ ابن حضہ نے کہا کہ ابو طیبہ نے 134 سال عمر پائی تھی۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ غلام یا لونڈی کے اوپر مقررہ ٹیکس میں کمی کرانے کی سفارش کرنا درست ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اسلام کی برکت سے غلامی کا یہ بدترین دور تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے، مگر اب غلامی کے دوسرے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو اور بھی بدتر ہیں۔ اب قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے جن کے لیے اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح مروج ہو گئی ہیں۔
اقلیت اور اکثریت کی اصطلاحات مروج ہو گئی ہیں۔ باب ما جاء فی کسب البغی والاماء، طوائف اور فاحشہ لونڈی کی کمائی کا بیان، کہ طوائف جو کماتی ہے اپنے زنا سے تو وہ کمائی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے لونڈی اگر غلط کار ہے اور وہ فحش کر کے اور پیسہ لیتی ہے اور لا کر اپنے مالک کو دیتی ہے تو وہ حرام ہے۔ ابراہیم نخعی نے نوحہ کرنے والیوں اور گانے والیوں کی اجرت کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے اپنی بادیوں کو، لونڈیوں کو جبکہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہیں زنا کے لیے مجبور نہ کرو، تاکہ تم اس طرح دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈو۔ لیکن اگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے تو اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد انہیں معاف کرنے والا، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 2282، ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے زنا کی خرچی یعنی زنا کے بدلے میں جو پیسہ لیا ہے، اور کاہن کی مزدوری منع ہے اور حرام ہے۔ حدیث نمبر 2283، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادیوں کی زنا کی کمائی سے منع کیا ہے۔ آیت قرآنی اور ہر دو احادیث سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ رنڈی کی کمائی اور لونڈی کی کمائی حرام ہے۔ عہد جاہلیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے حرام کمائی حاصل کرتے اور ان سے بالجبر پیشہ کراتے۔ پیشہ کا مطلب ہے زنا کا پیشہ۔ اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ اسے روکا اور ایسی کمائی کو لقمہ حرام قرار دیا۔ اسی طرح کہانت کا پیشہ بھی حرام ہے، نیز کتے کی قیمت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ باب عصب الفحل، نر کی جفتی پر اجرت لینا۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف نر پالے رہتے ہیں اور صبح کے وقت عام طور سے مادہ جانور لائی جاتی ہے، چاہے بکری ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بھینس وغیرہ ہو، اور اس کے بعد میں وہ اس کے عوض اسے 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے دیتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پہلے حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2284، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر قدانے کی اجرت لینے سے منع کیا۔ نر قدانے کا مطلب ہے کہ نر کو چھوڑ دینا اور وہ مادہ جو جفتی کے لیے تیار ہے اس سے جفتی کرے، اور پھر اللہ کی توفیق سے اس کو حمل ٹھہرے گا، تو اس کے اجرت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں نے یہاں پر تھوڑی سی تعقیب کی ہے اور ایک چھوٹا سا نوٹ لگایا ہے، پر اگر کہیں نر نہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 2-2 3-3 4-4 بکریاں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، لیکن نر جانور نہیں پال پاتے ہیں اپنے علاقے میں۔ اگر نر نہ ہو، کوئی اجرت پر نہ جانور چھوڑے تو اجرت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ اب یہ مجبوری ہو گئی اور یہ اضطرار ہو گیا، کہاں لے کر کے وہ اپنی بکری کو جائے گا، کہاں کہاں گھومے گا، گائے لے کر کے، بھینس کو لے کر کے۔ عربوں میں بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، ریوڑ کے ریوڑ، بکریوں کا، بھیڑوں کا، گایوں کا، اور اسی طرح سے دوسرے جو جانور ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی تھی اور وہ اپنا کئی نر جانور رکھتے تھے۔ اور اصل یہی ہے
کہ جس کے پاس ہے وہ چھوڑ دے اور اس سے پیسہ نہ لے۔ بابن اذا استاجر ارضا فمات احدهما، اگر کوئی زمین کرائے پر دے، یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے ٹھیکہ پر دے، تو یہ اصلاً کرائے پر ہے، جیسے کہتے ہیں بٹائی پر دینا لینا۔ اگر کوئی زمین ٹھیکہ پر لے اور پھر ٹھیکہ دینے والا یا لینے والا مر جائے، کہتے ہیں ابن سیرین کہ زمین والے بغیر مدت پوری ہوئے ٹھیکہ دار کو یا اس کے وارثوں کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ حکم حسن اور ایاس بن معاویہ کہتے ہیں اجارہ مدت ختم ہونے تک باقی رہے گا، یعنی جس پر طے ہوا ہے وہاں تک جائے گا۔ جس نے طے کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا یا جس سے طے کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ عقد باقی رہے گا اور وہاں تک جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اجارہ آدھوں آدھ بٹائی پر یہودیوں کو دیا تھا، پھر یہی ٹھیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانہ تک رہا اور حضرت عمر کے شروع خلافت میں، اور کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نیا ٹھیکہ کیا ہو، یعنی اس کی تجدید کی ہو۔ اور اس کے بعد میں ہماری حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 2285۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کھیتی کریں اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لیں اور آدھا حصہ ہمیں دیں۔ ابن عمر نے نافع سے یہ بیان کیا کہ زمین کچھ کرایہ پر دی جاتی تھی، نافع نے اس کرایہ کی تعین بھی کر دی تھی لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ دوسری حدیث 2286، رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا، اور عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا اور ان سے ابن عمر نے کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معاملہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے جلا وطن کر دیا۔ یہ بہت زیادہ بدمعاشی کرتے تھے، ان کی فطرت میں شرارت اور بدمعاشی ہے، جہاں بھی رہتے ہیں وہاں نہ ان کا دماغ رکتا ہے، نہ ہاتھ نہ پیر، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منشأ باب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے زمین کی بٹائی کا ٹھیکہ طے کیا جو حیات نبوی تک جاری رہا۔ بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا، تب اسی معاملہ کو حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ اسلام ہونے کی حیثیت سے بھی جاری رکھا، حتیٰ کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ یہاں وصال آیا ہے، وصال نہیں لکھنا چاہیے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں وصال کا معنی انتقال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں ایک جماعت ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لفظ کو استعمال کرتی ہے، یا پیروں فقیروں اور اولیاء کے بارے میں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مل گئے، یا اسی طرح کا کوئی معنی لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی اپنی شروع خلافت میں اس معاملہ کو جاری رکھا۔ بعد میں یہودیوں کی مسلسل شرارتیں دیکھ کر ان کو خیبر سے جلا وطن کر دیا، اور ان کو جلا وطن کیا تھا تیمہ اور اریحہ کی طرف، اور یہ ادھر جا کر کے بھٹکتے بھٹکتے سب مر گر کر کے ختم ہو گئے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دو معاملہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جانے سے وہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے وارث اسے جاری رکھیں گے۔ وہاں اگر کسی معاملہ کو فریقین میں سے کسی ایک کی موت کے ساتھ مشروط کیا ہے تو پھر یہ دوسرا معاملہ ہے۔
रिवायत में जमीनों को किराया पर देने का भी जिक्र है और ये भी कि फालतू जमीन पड़ी हो, जैसा कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में हालात थे। तो ऐसे हालात में मालिकाने जमीन या फालतू जमीनों की खुद काश्त करें या फिर बजाय किराया देने के अपने किसी हाजतमंद भाई को मुफ्त दे दें तो अच्छा रहेगा और फायदेमंद होगा। यहाँ तक आकर के ये किताब हमारी और ये बाब हमारा खत्म होता है। इसके बाद में नई किताब शुरू होती है, वो है किताबुल हवाला। किताबुल हवाला, कर्ज को किसी दूसरे के सुपुर्द करने का बयान, ये है हवाला। यहाँ पर थोड़ी सी तशरीह है फतहुल बारी से, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये जो हवाला का कारोबार होता है, इनमें 2-3 इस्तिलाहें हैं। हवाला जो करता है उसको मुहील कहते हैं, ये इस्म फाइल है। मुहील करने वाला, हवाला करने वाला। और मुहताल लहू, जिसके लिए हवाला किया जाए। मुहाल अलैह, जिस पर किया जाए, यानी जिसके ऊपर उसको ट्रांसफर किया जाए। ये 3 चीजें हैं। और इसके बाद में जो हवाला है, हवाला के माने होते हैं मुंतकिल करना। हवाला ऐसा अक्द है जो कर्ज को एक जिम्मा से दूसरे जिम्मा की तरफ मुंतकिल करने का तकाजा करता है। हाफिज इब्ने हजर ने लिखा है कि वही इंदल फुक़हाई नक़्लो दैनिन मिन जिम्मा इला जिम्मा। फुक़हा के नजदीक कर्ज को एक जिम्मा से दूसरे जिम्मा की तरफ मुंतकिल करना है। बाबुन फिल हवाला व हल यरजिउ फिल हवाला। हवाला यानी कर्ज को किसी दूसरे पर उतारने का बयान और उसका बयान कि हवाला में रुजू करना दुरुस्त है या नहीं। हसन और कतादा कहते हैं, हसन यानी हसन बसरी, कि जब किसी की तरफ कर्ज मुंतकिल किया जा रहा था, अगर उस वक्त वो मालदार था तो रुजू जायज नहीं, हवाला पूरा हो गया। और इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर साझियों और वारिसों ने यूं तकसीम की, किसी ने नकद माल लिया, किसी ने कर्जा, यानी उनकी प्रॉपर्टी 2 तरह की थी, एक नकद की शक्ल में मौजूद थी और उधार की शक्ल में थी। फिर किसी ने नकद लिया और किसी ने कर्जा लिया कि हम इन लोगों से कर्जा वसूल लेंगे। फिर किसी का हिस्सा डूब गया, तो अब वो दूसरे साझी या वारिस से कुछ नहीं ले सकता और उनको कुछ नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा डूब गया, आप लोग हमको दीजिए। हाँ, मिम्बाबिल एहसान उसको दें, तबर्रो के तौर पर दें तो सब ठीक है, लेकिन ये मुतालबा नहीं कर सकते। जब मुहताल लहू ने हवाला कबूल कर लिया तो अब फिर इसको मुहील से मुआखजा करना और उससे अपने कर्ज का तकाजा करना दुरुस्त है या नहीं। अब इसके बाद में जो मैंने हवाला के बारे में बताया था, यहाँ उसकी तफसील आई है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। हदीस नंबर 2287 मुत्तफक अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा करने में मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है। मतला यमतलो के माने होते हैं टाल मटोल करना। आदमी के पास है भी, उसके बावजूद भी टालता रहता है और देता नहीं है। और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला कर दिया जाए, उसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए कि तुम उनसे ले लो, तो उसे कबूल कर लेना चाहिए।
اس سے یہی نکلتا ہے کہ حوالہ کے لیے محیل اور محتال لہو کی رضامندی کافی ہے، محتال علیہ کی رضامندی کی ضرورت نہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے، اور حنفیہ نے اس کی رضامندی بھی شرط رکھی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ محیل اور محتال علیہ، محیل اور محتال لہو یہ دونوں رضامند ہو جائیں تو پھر یہ صحیح ہوگا۔ باب اذا احال علی ملی فلیس له رد ومن اتبع علی ملی فلیتبع۔ جب قرض کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے، اس کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، تو اس کا رد کرنا جائز نہیں۔ جس کو ٹرانسفر کیا ہے یہ اب ان کے پاس جائے، اور جن کے پاس کیا گیا ہے وہ اس کو قبول کر لے، کیونکہ ان کو انہیں دینا تھا، ان کو دینے کے بجائے اب اس کو دینا پڑے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور جس کو کسی مالدار کے سپرد کیا جائے تو وہ اس سے مطالبہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی کا کوئی قرض ہے، اس کو آپ نے ایک ایسے آدمی کے سپرد کر دیا جو مالدار ہے، اس نے آپ کی طرف سے ضمانت دے دی، اس لیے اگر آپ اس کے بعد مفلس ہو گئے تو قرض خواہ کو اس آدمی سے مطالبہ کرنا چاہیے جس کے اس کو سپرد کیا گیا ہے، اس لیے اس سے اپنا دیا ہوا لے لے۔ یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ ہے 2288، راوی ہیں ابو ہریرہ، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کر لے۔ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی مالدار نے کسی کا قرض اگر اپنے سر لے لیا ہے تو اسے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہوگا، چاہیے کہ اسے فوراً ادا کر دے۔ نیز جس کا قرض حوالہ کیا گیا ہے اسے بھی چاہیے کہ اس کو قبول کر کے اس مالدار سے اپنا قرض وصول کر لے، اور ایسے حوالہ سے انکار نہ کرے، ورنہ اس میں وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ باب اس احال دین المیت علی رجل جاز، اگر کسی میت کا قرض کسی زندہ شخص کے حوالے کیا جائے تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 2289، سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی جنازہ پڑھ دیجئے۔ اس پر آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ان پر کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی مال نہیں چھوڑا۔ آپ نے لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اس لیے پڑھائی کہ ان کے اوپر قرض نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت نے دریافت فرمایا کسی کا قرض بھی میت پر ہے کہ نہیں؟ عرض کیا کہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑا ہے۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی جنازہ پڑھا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی وہی دریافت کیا، کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟
लोगों ने कहा कि नहीं, आपने दरियाफ्त किया, क्या इस पर किसी का कर्ज भी है? लोगों ने कहा कि हाँ, 3 दीनार हैं। आपने पूछा फिर अपने साथी की, तुम ही लोग नमाज पढ़ लो। अबू कतादा बोले, अल्लाह के रसूल, आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इनका कर्ज मैं अदा कर दूंगा। तब आपने उन पर नमाज जनाजा पढ़ाई। इब्ने माजा की रिवायत में यूं है, मैं इसका जामिन हूं। हाकिम की रिवायत में है, नबी अकरम ने यूं फरमाया, वो अशरफियां तुझ पर हैं और मय्यत बरी हो गई। जब कोई अपने किसी बाप दादा या किसी मय्यत का कर्ज या मामलात, किसी भी तरह के मामलात को अपने जिम्मे ले लेगा, तो उस मामले में या पूरा मामला अपने जिम्मे ले लिया तो पूरे मामलात में वो बरी हो जाएगा। वो सारे मामलात इसके ऊपर आ जाएंगे। अब ये उनको पूरा कर देता है तो ठीक है, नहीं पूरा कर पाता है तो इसी के ऊपर रहेंगे, उनके ऊपर यानी मय्यत की तरफ नहीं पलटेंगे। जमहूर उलमा ने इससे इस्तिदलाल किया है कि ऐसी किफालत सही है और कफील को फिर मय्यत के माल में रुजू नहीं पहुंचता। यानी जिसने जिम्मेदारी ले ली तो ठीक है, अब ये उसको पलटा नहीं सकता और मुकर नहीं सकता। इमाम मालिक के नजदीक अगर रुजू की शर्त कर ले तो रुजू कर सकता है, और अगर जामिन को ये मालूम हो कि मय्यत नादार है तो रुजू नहीं कर सकता। इमाम अबू हनीफा कहते हैं, अगर मय्यत बकदरे कर्ज के जायदाद छोड़ गया है तो जमानत दुरुस्त होगी, वरना जमानत दुरुस्त नहीं होगी। इमाम साहब का ये कौल सराहतन हदीस के खिलाफ है। इसमें इसका खुलासा यही है कि अगर किसी ने जमानत ले ली तो उसे देना होगा। और खुद इमाम अबू हनीफा की वसीयत है कि हदीस नबवी के खिलाफ मेरा कोई कौल हो उसे छोड़ दो। जो लोग इमाम अबू हनीफा के इस फरमान के खिलाफ करते हैं वो सोचें कि क़यामत के दिन मौसूफ को क्या मुंह दिखाएंगे। यानी मौसूफ का मतलब है इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा को क्या मुंह दिखाएंगे? हर मुसलमान को ये उसूल हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जुमला अइम्मे दीन, मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, फ़ुक़हाए किराम, बुजुर्गान दीन या बुजुर्गान इस्लाम का मानना यही है कि उनका एहतराम कामिल दिल में रखा जाए। हम चारों अइम्मा जिनकी आमतौर से तकलीद की जाती है, इनके अलावा जितने भी अइम्मा हैं सबकी हम तौकीर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, उनकी इज्जत की जाए, उनका एहतराम कामिल दिल में रखा जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनकी शान में गुस्ताखी का कोई लफ्ज़ ना निकाला जाए, और उनके कलिमात व इशादात जो किताब व सुन्नत से ना टकराएं वो सर आंखों पर रखे जाएं, उनको दिलो जान से तस्लीम किया जाए। और अगर खुदा नखास्ता उनका कोई फरमान ज़ाहिर आयत कुरानी या हदीस सही मरफू के खिलाफ मालूम हो तो खुद उन्हीं की वसीयत के तहत उसे छोड़कर कुरान व हदीस का इत्तिबा करें। यही राह नजात और सिरात मुस्तकीम है। अगर ऐसा ना किया गया और उनके कलिमात ही को बुनियादी दीन ठहरा लिया गया तो ये इस आयत के तहत होगा, अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीन मा लम याज़न बिहिल्लाह। सूरह शूरा आयत नंबर 21। क्या इनके ऐसे भी शरीक हैं जिन्होंने दीन के नाम पर उनके लिए ऐसी ऐसी चीजों को शरीयत का नाम दे दिया है जिनका अल्लाह पाक ने कोई इज़्न नहीं दिया, इजाजत नहीं दी। सद अफसोस कि उम्मत इस मर्ज में 1000 साल से भी जायद अरसा से गिरफ्तार है और अभी तक इस वबा से शफाए कामिल के आसार
نظر نہیں آتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔